فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ناظرین، یہ قرآن کریم کی معاف کیجیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 ہے، اور اس میں متقین کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ پچھلی آیت میں تھا کہ قرآن کریم متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفات کا ذکر کیا تاکہ متقین کو پہچانا جا سکے۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی پوری حقیقت کو ان 2 لفظوں میں بیان فرما دیا کہ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے، اس کی حقیقت سمجھنے کے لیے لفظ ایمان اور لفظ غیب کی تشریح سمجھنا ضروری ہے۔ اگر وہ سمجھ میں آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے ایمان کیا ہے۔ لفظ ایمان کا معنی کسی کی بات کو اس پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور سے ماننا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، کسی کی بات اس پر اعتماد کرنے کی وجہ سے، اس کی سچائی پر اعتماد کرتے ہوئے بات مان لینا یقینی طور پر۔ ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز میں بھی اگر نقص آ جائے تو اسے ایمان نہیں کہتے۔ کسی کی بات اگر مشاہدے کے ساتھ مانی جائے، مثلا ایک آدمی سفید کپڑے کو سفید کپڑا کہہ رہا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سفید ہے، تو اس کپڑے کو سفید کہنا، وہ کہہ رہا ہے یہ سفید کپڑا ہے، ہم بھی کہیں یہ سفید ہے، یہ اس شخص کی تصدیق تو ہو سکتی ہے، یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمارے مشاہدے کا دخل ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کی بات مانی جائے اس پر اعتماد کر کے، لیکن یقینی طور پر نہ مانی جائے، بلکہ یوں کہا، یہ خیال کیا جائے کہ اگر یہ کہتا ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، یا غالب امکان یہی ہے کہ درست ہوگا۔ جس طرح کسی تجربہ کار کاروباری آدمی کی ہم بات مان لیتے ہیں، اس کی پیشین گوئی کو مان لیتے ہیں، تو وہ ماننا یقینی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا مسلسل تجربہ ہے اس فیلڈ میں، تو اس واسطے جو یہ کہہ رہا ہے وہ اس کا اندازہ درست ہی ہوگا۔ یہ بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ اس میں یقین نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ غالب گمان کے ساتھ اس کی بات مانی گئی، اس پر اعتماد کر کے۔ تو ایمان کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی بات ماننا، اس پر اعتماد کرتے ہوئے، خود دیکھ سن کر نہیں، صرف اس کی سچائی پر اعتماد کرتے ہوئے، اور ماننا بھی پورے یقین کے ساتھ، یہ ایمان ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو جس چیز کا علم ہمیں بدیہی طور پر بھی نہ ہو۔ بدیہی طور پر مطلب یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کو، تقریباً ہر انسان کو معلوم ہوتی ہیں، ان کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا اگر اس وقت مثلا یہ علم کہ اس کائنات میں ہوا ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، دن رات ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح درخت بھی ہیں، گندم ہوتی ہے، اور پانی پیاس بجھانے کے کام آتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر کس و ناکس کو معلوم ہیں، اور ان کے جاننے کے لیے کسی خاص تگ و دو کی ضرورت نہیں، یعنی یہ علم کسی کوشش کے بغیر ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ اسے بدیہی علم کہتے ہیں۔
غیب وہ ہے نمبر ایک جو بدیہی نہ، جس کا علم وضاحت کے ساتھ یعنی بلا کوشش کے ہر شخص کو حاصل نہ ہو، ایک۔ دوسرا، غیب کے لیے شرط ہے کہ غیب وہ چیز کہلاتی ہے جس کا علم ہم اپنے 5 حواس سے نہ لگا سکیں۔ ہمارے اندر 5 حصے ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، ہمارے 5 حواس ہیں۔ ان 5 حواس سے بھی اس کا علم نہ ہو اور بدیہی طور پر بھی اس کا علم نہ ہو، وہ چیز غیب کہلاتی ہے۔ اب آ جائیے اس طرف کہ ایمان بالغیب کیا ہے، جو شریعت کی اصطلاح، شریعت میں معتبر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں معتبر ہے، جس پر انسانوں کی نجات ہوگی۔ ایمان بالغیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اعتماد کرتے ہوئے یقینی طور پر ماننا۔ وہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، رسالت سے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، اور حلال و حرام کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، آخرت کے متعلق، فرشتوں کے متعلق، کتابوں کے متعلق، آنے والے فتنوں کے متعلق جو آپ کی پیشین گوئیاں ہیں، یہ سب کا سب غیب ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو آپ پر اعتماد کر کے ماننے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعیت سے کے ساتھ ہو۔ آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو، پھر اس کو ماننا ہے۔ ایمان سے ملتا جلتا، یہ تو ایمان کی تعریف ہو گئی، ایمان سے ملتا، ایمان کے ساتھ ایک اور لفظ آیا کرتا ہے اسلام۔ اسلام فرما برداری کو کہتے ہیں۔ ایمان اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ ایمان دل سے ماننے کو کہتے ہیں اور اسلام اپنے ظاہر سے فرما برداری اختیار کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یا یوں سمجھیں کہ زبان سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، زبان سے اس کی گواہی دینا یہ اسلام ہے، یہ ظاہر ہے، اور دل سے اس چیز کو ماننا ایمان ہے۔ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، یعنی صرف دل سے جاننا اور زبان سے اس کا انکار کرنا، یہ دل سے جاننا بیکار ہو جائے گا اور یہ اللہ اس کے رسول کے ہاں مقبول نہیں ہوگا اگر کوئی آدمی اسلام ایمان کے ساتھ نہیں لاتا، یعنی ظاہری طور پر اس کی تصدیق نہیں کرتا اور ان احکام کی پر ان کو بجا نہیں لاتا۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو جانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح کوئی باپ بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا، اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور آپ کی ختم المرسلینی کو یہ لوگ اتنا جانتے ہیں کہ اس میں غلطی نہیں کرتے، لیکن انکار کرتے تھے، کافر قرار پائے۔ اور اسی طرح اسلام ایمان کے بغیر معتبر نہیں۔ کوئی آدمی ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دل سے انکار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، اسے منافق کہا جاتا ہے، وہ بھی مومن نہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان اور اسلام کی وضاحت بڑے خوبصورت انداز سے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان در حقیقت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، فرق ابتدا اور انتہا کا ہے۔ چیز ایک ہی، جس طرح یہ میز ہے میرے سامنے پڑی ہوئی، یہ ایک ہی ہے۔ ابتدا اس طرف سے کرو تو رخ اور ہے، اس طرف سے کرو تو اور ہے۔ معنی یہ
کہ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، باطن پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ ایمان باطن سے شروع ہوتا ہے، ظاہر پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ حقیقت میں چیز ایک ہی ہے، ایمان و اسلام دونوں اکٹھے اگر کسی کے پاس ہوں گے تو معتبر ہے، ان میں سے ایک کسی کے پاس ہوگا تو اس کے پاس پوری چیز نہیں ہے۔ یہ مثال واقعی حضرت علامہ نے بہت شاندار دی ہے۔ اس کے بعد متقین کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ یہاں تک ایمان کی ہم نے وضاحت کر دی، اور متقین کی صفات کا ذکر انشاءاللہ اگلی مجلس میں کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔ فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔